ارشاد ہوا کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ بیت اللہ کی طرف حکم ہوا کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ بیت اللہ کی طرف منہ کر سکتے ہو نہ ہی بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر سکتے ہو۔ یعنی ہم جب گھر بنواتے ہیں تو ہم اپنے کمروں کے لحاظ سے تو کہتے ہیں ونڈو یہاں رکھو، کھڑکی ادھر رکھو، ایسے کرو ویسے کرو۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء بنواتے ہیں اس وقت یہ چیز کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں بھائی جو قابل احترام مقام ہے اس کا کتنا احترام ہے۔ بیت اللہ اس کا کتنا احترام ہے۔ فرمایا چاہے تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اے مومنوں جہاں پر بھی تم ہو بیت اللہ کی طرف بوقت قضائے حاجت نہ تمہارا منہ ہونا چاہیے نہ تمہاری پیٹھ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیت اللہ کے احترام کے پیش نظر کا یہ بیت اللہ کا احترام ہے، نظر آئے یا نظر نہ آئے ہر حالت میں اس کا احترام کرنا ہے۔ پیٹھ کرو گے تو یہ بھی احترام کے خلاف ہے، اس حالت میں منہ کرو گے تو یہ بھی اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بیت اللہ نظر نہ بھی آئے اس کا اتنا احترام ہے تو جس حبیب اللہ نے اس کو پاک کر کے بیت اللہ بنایا ہے اس مصطفیٰ کا کتنا احترام سرکار کے نام مبارک کا کتنا احترام ہوگا، حضور نبی پاک کی ذات مبارک کا کتنا احترام ہوگا۔ تو ارشاد ہوا کہ باہمی ملاقات کرتے ہوئے ملتے ہوئے سلام دینا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اور سلام دیتے ہوئے ایک مومن دوسرے اپنے بھائی سے کہتا ہے میری طرف سے تسلی رکھیں میں کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جناب میری طرف سے آپ مطمئن رہیں کہ میں کبھی کوئی آپ کو سلامت رہے، آپ کی اولاد بھی سلامت رہے۔ میری طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو ساری سلامتیاں عطا فرما دے۔ دوسرا جواب میں کہتا ہوا علیکم السلام، جناب میری طرف سے بھی یہی اعلان ہے۔ دیکھو یہ کتنا خوبصورت اسلام نے سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دعا بھی کرنی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ ماحول کو خوشگوار اور پرامن بھی رکھنا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی کی فکر ہے، بس آپ سلامت رہیں۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ کسی کی سلامتی کی فکر کر رہا ہو تو وہ تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچانا ہوتا تو سلامتی کیوں مانگتا؟ جب سلامتی مانگ لی تو گویا وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بھائی بھی سلامت رہے، اس کا کاروبار بھی سلامت رہے، اس کی زندگی بھی سلامت رہے اور اس کی اولادیں بھی سلامت رہے۔ جواب بردی دوسرا یہ کہتا ہے، آگے فرمایا اگر رحمت اللہ کہہ دیا تو سبحان اللہ کیا کہنے، وبرکاتہ کہہ دیا تو نور العلا نور ہے، سبحان اللہ پھر کیا کہتے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے سلام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ سلام پھیلانا، سلام عام کرنا، فرمایا جو بھی ملے اسے سلام دیتے جاؤ اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ سلام ایک بہت بڑی دعا ہے، جو بندہ سلام کا عادی ہو جاتا ہے وہ خود سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں یاد رکھیں، جو آدمی کثرت سے سلام دیتا ہے، کثرت سے سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرماتا ہے۔ کثرت سے سلام بھی
اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی پیاروں کی سنت اور طریقہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے صحابہ کو سلام فرمایا کرتے ہیں۔ کیا کہنا ان نصیب والوں کا جن کے لیے حضور سلامتی کی دعا فرماتے ہیں، یعنی سرکار فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ، او میرے صحابہ سلامت رہو، اللہ کی تمہاری اوپر رحمت رہے۔ تو ان کا کیا نصیب ہوگا جن کے لیے حضور کے لب لالی سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار تشریف لے کے اس لیے حکم ہے کہ کسی کے ہاں جاؤ تو سلام کرو، 3 مرتبہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اجازت لو، 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ اندر سے اگر کوئی پوچھے تو پورا اپنا نام بتاؤ۔ یہ بھی اسلام نے سکھایا کہ کسی کو ملنے کے لیے جاؤ تو اندر سے کوئی پوچھے کون ہے، یہ نہ کہو میں، فرمایا میں تو ہر بندہ ہی میں ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اندر سے جب آواز آئے کون تو اپنا پورا نام بتاؤ تاکہ گھر والوں کو پتہ ہو کہ مجھے ملنے کے لیے کون آیا ہے۔ پھر فرمایا آج ہمارے ہاں مصیبت ہے، کوئی بندہ کسی کو فون کرتا ہے، آج وہ نماز پڑھ رہا ہے، 1 مرتبہ فون کیا تو نماز میں، دوسری مرتبہ کیا نماز میں، اب 2 مرتبہ فون کیا تو بندہ ناراض ہی ہو جاتا ہے، اور جی میں فون کرتا ہوں تو میرا فون ہی نہیں چاہیے۔ تو شریعت نے کیا سکھایا کہ ناراضگی نہیں کرنی جب تک کہ عذر نہیں پوچھ لینا کہ کیا سبب تھا، فون کیوں نہیں اٹھا سکے، کیا سبب تھا، جب تک اس سے پوچھ نہیں لینا اس وقت تک ناراضگی بولو ناراضگی نہیں کرنی۔ فرمایا اگر کسی سے ملنے کے لیے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ، آواز دو، 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، لیکن دروازے کے سامنے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو، سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی اسلام نے بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ممکن ہے کہ مرد آ کے دروازہ کھولے اور خواتین سیر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ان کے سر پہ کپڑا نہ ہو، گھر میں تو ایسا اہتمام نہیں ہوتا، تو تم مین دروازے کے آگے کھڑے ہو، جو دروازہ کھولے تمہاری نظر سیدھی جا کے خواتین پہ پڑ جائے، یہ اہتمام موجود ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا جب کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو سیدھے دروازے کے لیے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر دروازہ کھلے اندر نظر پڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، تم اس بدنگاہی کے گناہ سے بھی بچ جاؤ۔ تو اب فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اور اگر 3 مرتبہ اجازت ملنے کے باوجود، اجازت لینے کے باوجود، آواز دینے کے باوجود، دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود وہ آگے سے کوئی جواب نہ دے یا دروازہ نہ کھولے تو رسول اللہ کا فرمان ہے بغیر کسی ناراضگی کے، غصے کے، خاموشی سے واپس لوٹ جاؤ۔ اس کی کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ آج ہم کسی سے ملنے کے لیے گئے، خدا نہ خاصہ، دیکھیں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی، فرض کی ایک بندہ ہے اکیلا بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی اور ہے نہیں ہے، باہر سے گھنٹی بجائی جا رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں جناب بھاگتا ہوا آئے گا، اب وہ بیچارہ اکیلا ہے تو کیسے دروازہ کھولے، پھر اس کے لیے مسائل آ نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے یہ سکھایا کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے تو 3 مرتبہ اجازت مانگو، دروازہ کھٹکاؤ، اطلاع کرو کہ میں آیا ہوں ملنے کے لیے، اگر دروازہ کھول دے تو مل لو، اگر دروازہ نہ کھولے کسی عذر کی وجہ سے تو بغیر کسی ناراضگی کے لوٹ جاؤ، محسوس بھی نہیں کرنا۔ کیا سکھایا کہ محسوس بھی نہیں کرنا۔ تو اب دیکھیں ذرا، سرکار 1 مرتبہ تشریف لے گئے اپنے غلام کو ملنے کے لیے، تو جیسے فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے باہر سے سلام دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اسے ابھی اندر بیٹھے، ان کی زوجہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، انہوں نے اتنی آواز میں جواب دیا کہ خود سن لیں، بار آواز نہ جائے۔ پھر سرکار نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ،
انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا، اتنی آواز میں کہ خود سن لے اور باہر آواز نہ جائے۔ جب تیسری مرتبہ سرکار نے سلام دیا تو اب ان کی بیوی کہنے لگی اونچا بولو، پتہ لگے گھر میں ہو، کہیں سرکار چلے ہی نہ جائیں۔ اب حضور نے تیسری مرتبہ سلام دیا تو پھر انہوں نے تھوڑی اور اونچی آواز میں کی، اتنی آواز سرکار تک پہنچ جاتی، جواب دیا تو آیا دروازہ کھولا۔ حضور نے فرمایا پہلی مرتبہ میں نے سلام دیا، دوسری مرتبہ بھی سلام دیا، تیسری مرتبہ سلام دیا، تو تیسری مرتبہ سلام پہ آنے دروازہ کھولا ہے، پہلے کیوں نہیں کھولا؟ کہا یا رسول اللہ شکر کیا کسی بہانے آپ کی زبان سے میری سلامتی کی دعا نکلی۔ آپ آئے کھڑے میری سلامتی کی دعا کر رہے تھے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ تو میں نے آہستہ جواب دیا تاکہ بار بار آپ اپنی زبان سے میری سلامتی کے لیے اور میرے اوپر رحمت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ جب ایسا کوئی بزرگ، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کا کوئی نیک بندہ جب ایسے کوئی دعا کا کلمہ زبان سے ادا کرے تو خواہش کرنی چاہیے کہ میرے لیے یہ کلمات بار بار دہرائے جائیں تاکہ اس بزرگ کی زبان سے نکلی دعا میرے لیے بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو جائے۔ تو فرمایا جب سلام دیا جائے تو سلام کا جواب ویسا ہی دینا ہے جیسے سلام دیا گیا۔ السلام علیکم آگے سے جواباً وعلیکم السلام، اور اگر کوئی السلام علیکم کا جواب السلام علیکم سے کہہ دے پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو ویسی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، سام کہتے ہیں موت کو، السلام علیکم کا مطلب ہوا تم مرے فارغ ہو گئے، اگلا بھی آنا تم ہی فارغ ہو گئے۔ صبح تو لے کے شامی تک السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم جب پہ کرنے ہو تو مرنا ہی ہے نا، ایک بھی آنا تم مرے، وہ آنا تم مرے۔ جو لوگ اسلام سکھایا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا تو بھی سلامت رہے، وہ جواباً کہے گا تو بھی سلامت۔ تو لہذا اب یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوچھا گیا یا رسول اللہ زیادہ لمبے کام نہیں کر سکتا، آسان سا راستہ بتائیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں لمبے جوڑے کام نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ آسان سا کام بتائیں۔ سرکار نے فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ لمبے جوڑے کام نہیں کر سکنا ہے، بھوکے اور روٹی کھوا تے جتھوں لنگے سلامتی میں دعاواں کرتا جا، بولے نہیں ہوا ایسا بولے۔ میں پنجابی تاں ہی آکھیا میں کہا ہو سکنا اردو بھی ذرا اوکھا ہوئے نہ سمجھ آ رہی ہو۔ بھوکیاں اور روٹی کھوا تے جتھوں لنگ سلامتی میں دعاواں کرتا جا، زیادہ نہیں کر سکنا ہے، اے کم کر تے سلامتی نال جنت داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے آگے نے آکھیا پھر میں اندے پلے بدی گل کہ پھر میں روٹی واسطے بھی دسترخوان بچھا دیتا ہے، پھر میں جتھوں گزرے ہیں میں سلام بھی پھیلانا شروع کر دیتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اچھا دوسری گل یہ ہے جیڑا بندہ سلام کثرت نال کرے نا لوگ اس نال محبت زیادی کرنا شروع کر دیں۔ اے ہوں میں تسی گلی چ لنگو نا تے اگر گلی نے بندیاں السلام علیکم، اگلا وعلیکم السلام، اس نے دل جتنی محبت پیدا ہو سی یار کمال ہے جنتا میرا پڑوسی ہے اور آج اس نے بڑے سونے طریقے نال ملنے ہویا ماں سلام دیتا ہے تے جی تو اس پاسوں وہ پہ لگنا ہے تو لگنا ہے پہ سلام کوئی نہیں، آپ سے میرا پتنی خیر ہوئے کدو نہ ناراض ہے مرنا، 100 قسم نے وسوسے خدشے پریشانیاں مجھے مصیبت گلے چکائے گا سی کہ رسول اللہ کی شریعت کتنا سونا طریقہ سکھائے کہ نالے سلامتی کی دعا کرو، نالے
بھی زیادہ دعا کر سو سلامتی نہیں دعا کرنے رہ سو جڑا کسی واسطے سلامتی منگنا ہے اللہ اس واسطے بھی سلامتی کے دروازے کھول چھوڑنا۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا اچھے انداز سے جواب دو، احسن انداز سے، اور اگر احسن انداز سے جواب نہیں دے سکتے اور ردوہا جیسا اس نے سلام دیا ویسے تم اس کو لوٹا دو، اگر ویسے بھی لوٹا دو گے تو تمہاری طرف سے جواب ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ سن لو، کسی کافر مشرک کو سلام دینا جائز ہے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مرزائی، آپ جانتے ہیں مرزائی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، تو اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا منع ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ کسی کافر مشرک کو کہنا اونچا بولو ذرا کیا ہے؟ منع ہے، چونکہ کافر پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے، تو لہذا کافر کے لیے رحمت کی دعا کرنا منع ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو سلام کریں تو سلام کرتے ہوئے یہ خیال کریں کہ اگر یہ بندہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے تو اس کو سلام دینا جائز ہے نہیں ہے، منع تو نہیں کر سکتے، سلام جو نہیں دے سکتے۔ اب سوال ہوا کہ یہ ہم جانتے نہیں ہیں تو اب یہ درمیانی صورتحال ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر اب شریعت نے فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ نہیں پتہ یہ مسلمان ہے کہ مشرک ہے کہ کافر ہے کہ مرزائی ہے قادیانی ہے، ظاہر ہے قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ان کی شکلیں صورتیں بھی مسلمانوں جیسی ہیں۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو پیشوا ہے وہ ہمارے اہل اسلام علماء کی طرح کا اس کا حلیہ ہے، یعنی دستار ہمارے اہل سنت کے اسلام کے مبلغین مانتے ہیں، ایسے ہی مرزا قادیانی کا جو پیروکار ہے، مرزائیوں کا جو پیشوا ہے وہ بھی سفید دستار باندھتا ہے، ترے والی دستار باندھتا ہے جو ہمارے مشائخ اور ہمارے اسلام کے مبلغین کا شعار ہے۔ تو لہذا وہ بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے سفید رنگ کی اس کی دستار ہوتی ہے، ترے والی